ایڈوینٹسٹ ہوپ چینل میں میں آپ کی میزبان فرا سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام سننے والے خیریت سے ہیں اور خدا تعالیٰ میں خوش ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں سوال و جواب کا پروگرام لے کر، اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات چیت کی جائے گی۔ پاسٹر عظمت ایمینول ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سبت۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ سبت کب قائم ہوا اور کیا خداوند نے سبت کو حکم کے طور پر ہمیں دیا ہے، اور آج ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ کیا جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو انہوں نے بھی سبت کے دن کو پاک مانا تھا۔ سامعین، سبت کے حوالے سے آج بہت سی باتیں ہم پاسٹر عظمت ایمینول سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ سب سے پہلے میں پاسٹر صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور بائبل مقدس میں سے جو پہلا سوال میں ان سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سبت کب قائم ہوا۔ بہت شکریہ فرا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام عزیزوں کو، دوستوں کو خداوند کے کلام میں سے ایک اہم سچائی بتا سکوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سبت کب قائم ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سبت کب قائم ہوا، پہلی جو بات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ حقیقت میں خدا کا اصلی دن یعنی کہ سبت کا دن کون سا دن ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ تر لوگ دنیا کے زیادہ جو میجورٹی ہے وہ اتوار والے دن چرچ جاتی ہے، عبادت کرتی ہے، اور بہت کم جو لوگ ہیں وہ سبت کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر بلکہ ہر ملک میں اتوار کے دن چھٹی منائی جاتی ہے، اور ہفتے والے دن چھٹی نہیں ہوتی۔ ایک یہی وجہ ہے کہ لوگ اتوار کے دن عبادت میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں اس بات کو سمجھیں کہ بائبل مقدس سبت کا دن کون سا بتاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، جو اتوار کے دن بھی عبادت کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو سبت کا دن ہے، جو خدا کا دن ہے، وہ ہفتے کا دن ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اتوار کو لوگ اس لیے ایک تو جاتے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے انہیں، دوسرا یہ کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اتوار والے دن یسوع مسیح جی اٹھے، اس لیے ہم اس دن عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ عبادت کرنا کسی بھی دن، چاہے وہ اتوار ہو، پیر ہو، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کسی بھی دن عبادت کرنا خداوند کے کلام کے مطابق گناہ نہیں ہے۔ ہم ہر دن، ہر وقت خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ پرابلم کب بنتی ہے؟ پرابلم تب بنتی ہے جب ہم خداوند کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے تمام میں عزیزوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سبت کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سبت ہفتے کا دن ہے تو پھر ہم سبت کے دن ضرور عبادت کریں۔ اگر ہم سبت کے دن خدا کی عبادت نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چوتھا حکم یہ ہے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یہ چوتھا حکم ہے، خدا کا حکم ہے۔ جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں یا خدا کے حکم کو نہیں مانتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بڑے واضح طور پر خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سبت کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن خدا کی عبادت نہ کرنا، خدا کے دن کو پاک نہ ماننا گناہ ہے۔ ہم روزانہ عبادت کریں، اچھی بات ہے،
لیکن جو ہفتے کا دن ہے، عبادت کا جو دن ہے، اگر ہم اس دن خدا کی پیروی نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ سبت کا دن کب قائم ہوا، یاد رکھیے گا پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، یہ ہمیں دنیا کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ ہر چیز کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہے، یہاں تک کہ سبت کے آغاز کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ سبت کب قائم ہوا۔ اور یاد رکھیے گا خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ سبت کسی قوم، کسی مذہب یا کسی نسل کا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا سبت ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم، نسل، فرقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو بائبل مقدس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، جو پوری کی پوری بائبل کو اس طور سے لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور میرے لیے ہے، یہ دن ان تمام لوگوں کے لیے ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 2 اور 3 آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو خلق کیا، پر 7واں دن بائبل مقدس کے مطابق خدا نے آرام کیا۔ حقیقت میں یہ جو لفظ آرام ہے یہ سبت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سبت کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے آرام، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے یہ دن اس لیے قائم کیا تاکہ انسان اس دن آرام کرے، انسان اس دن خدا کی عبادت کر کے برکت پائے۔ اور خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے اس دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس دن کو خاص اہمیت دی ہے۔ کسی اور دن کے بارے میں یا کسی اور دن کی بابت ایسا نہیں کہا گیا، ایسا نہیں لکھا گیا۔ ہم اپنی طرف سے چاہے جو کچھ بھی کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا جو کلام ہے وہ اٹل ہے، کسی کا طرفدار نہیں ہے، کسی مشن کی بات نہیں کرتا، کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، خدا خود اپنی بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خدا نے خود اسے خلق کیا ہے، خدا نے اسے قائم کیا ہے، پہلی بات۔ خدا نے اسے برکت دی ہے، دوسری بات۔ تیسرا یہ کہ خدا نے اسے مقدس، مطلب کہ اسے دوسرے دنوں سے علیحدہ کیا ہے، علیحدہ ٹھہرایا ہے، تاکہ ہم اس دن کی اہمیت کو جانیں، اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں۔ اس لیے میں مسیح میں عزیزو تمام بہنوں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ یہ دن یہودیوں کا دن نہیں ہے۔ بائبل میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سبت کا دن یہودیوں کا دن ہے۔ نہ جانے ہمارے ذہن میں کس نے یہ بات ڈال دی ہے، نہ جانے ہم کیوں یہودیوں کے اتنے خلاف ہو چکے ہیں۔ ہم نے کسی کے خلاف نہیں ہونا، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں جو بات کہتی ہے وہ محبت کی بات کہتی ہے، اور محبت یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں۔ جو سبت ہے یہودیوں کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کے 8ویں آیت پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا دن ہے۔ یہ خدا کا دن ہے، کسی قوم فرقے مشن کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، یہ خدا کا دن ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے ہم نے خدا کا دن سمجھ کر، خدا کا حکم مان کر اس دن کی پیروی کرنی ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، چاہے دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو۔ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے خدا کو دیکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نوح کے دور میں بھی میجورٹی باہر تھی، تھوڑے سے لوگ کشتی میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو مانا۔
جی فرا۔ جی ناظرین، جیسا کہ پاسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ سبت کسی قوم یا مذہب سے نہیں بلکہ تخلیق کے وقت سے ہی قائم ہوا ہے، اور اس لیے ہمیں سبت کو پاک ماننا ہے، کیونکہ یہ تو تخلیق کے وقت سے ہی خداوند نے قائم کیا تھا تاکہ ہر کوئی اس دن کو پاک مانے۔ اگلا جو سوال پاسٹر صاحب سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا خدا نے سبت کو ہمیں حکم کے طور پر دیا ہے؟ جی فرا، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا خدا نے سبت کا جو حکم ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ جی ہاں، خدا نے سبت کا جو دن ہے وہ حکم کی صورت میں ہمیں دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، دن کی بات نہیں ہے، یہ حکم کی بات ہے۔ اگر خدا کا کلام یہ کہتا کہ سبت اتوار کا دن ہے تو میں مان لیتا۔ اگر سبت کا دن پیر کا دن ہے، منگل کا، بدھ، جمعرات، جمعہ، اگر یہ بات بائبل بیان کرتی تو میں ایمان سے مان لیتا۔ پر حقیقت یہ ہے کہ خدا نے سبت کا دن اتوار نہیں کہا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ نہیں کہا، ہفتے کو کہا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی ہفتے کا دن ہی سبت کا دن ہے؟ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کے مطابق قبر میں آرام کیا۔ اسے جمعے والے دن، جمعے کی شام کو، اس سے پہلے کہ سبت شروع ہوتا، یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا، اور ہفتے والے دن یسوع مسیح نے قبر میں آرام کیا، شاگردوں نے بھی آرام کیا، جبکہ یسوع مسیح اتوار والے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اتوار کا دن ہفتے کا پہلا دن ہے۔ ہم دنوں کی بات نہیں کر رہے، ہم حکم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے، کیونکہ حکم توڑنا گناہ ہے، حکم پورا کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی فرما برداری کو، اس سے اپنی محبت کے اظہار کو بیان کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں خدا نے ایسا کیوں کہا کہ یاد کر کے؟ خدا کو پتہ تھا کہ آپ بھول جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، ہم اتوار کو سبت کہنا شروع کر دیں گے، اس لیے تو خدا نے کہا کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یعنی کہ جو سبت کا دن ہے نا، ہفتے کا دن، ہم نے اسی کو خدا کا دن ماننا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اور حقیقت میں ہم کسی دن کی پوجا نہیں کر رہے، ہم کسی دن کو نہیں مان رہے، ہم خدا کو مان رہے ہیں، ہم اس کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو ہفتے کے دن کو مانتے ہیں، یہ تو یہودی ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا نے سبت کا دن دیا تب یہودیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ آدم اور حوا کیا یہودی تھے؟ نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا نے یہ حکم دیا تھا، جب یہ کہا تھا، تو تب کسی یہودی کا یا کسی قوم و فرقے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ خدا نے یہ دن آدم اور حوا کو دیا، یعنی کہ انسان کو دیا، اور وہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، جو سبت کا دن ہے وہ حکم کی صورت میں خدا نے ہمیں دیا ہے، میں نے اور آپ نے حکم ماننا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے کہ سبت ہفتے کا دن ہے تو ہم نے ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے، پورے ایمان کے ساتھ، کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ ہاں، پاسٹر عظمت کہے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ تو اپنے مشن کی بات کرے گا، اپنے چرچ کی بات کرے گا، اپنی بات کرے گا، اپنی منسٹری کی بات کرے گا۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ کسی بھی منسٹری نے، کسی بھی چرچ نے ہمیں نہیں بچانا۔ اگر بچانا ہے تو بائبل نے بچانا ہے، یسوع نے بچانا ہے۔ یسوع نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کا یہ حکم ہے، خدا نے یہ کہا ہے کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی پاسٹر کی بات نہ مانیں، کسی بشپ کی بات نہ مانیں، بائبل کی مانیں۔ بائبل نے آپ کو بچانا ہے، بائبل نے آپ کو برکت دینی ہے، بائبل ہی آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے۔ بائبل کے ذریعے سے ہی تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بائبل میں ہے میرے لیے ہے،
जो बाइबल में नहीं है ना, वो मेरे लिए नहीं है। सो हम किसी पास्टर पर, किसी बिशप पे इतना ईमान भरोसा ना रखें कि हम उसे खुदा के कलाम से भी ज़्यादा फजलियत देना शुरू कर दें। हम बाइबल की बात माने। बाइबल ने जब ये कह दिया ना कि हफ्ते का दिन सब्बत का दिन है, 7वां दिन हफ्ते का दिन है और ये सब्बत का दिन है, तो हम इसको मानें। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो लिखा ही नहीं है कि सब्बत हफ्ते का दिन है, लेकिन ये तो ज़रूर लिखा है ना 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। 7वां दिन कौन सा है? वो हफ्ते का ही दिन बनता है, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह किस दिन जी उठे? इतवार के दिन। और 7वां दिन कौन सा बनता है? हफ्ते का दिन। इसलिए हमने बाइबल की बात को मानना है और खुदा के दिन को, सब्बत को खुदा के हुक्म के तौर पर मानना है, क्योंकि जो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा मुबारक ठहरेगा। वो यहूदी नहीं ठहरेगा, वो कोई और फ़िरके का नहीं ठहरेगा, वो खुदावंद का हकीकी फर्जंद बेटा बेटी ठहरेगा। जो खुदा के कलाम पर अमल करेगा वो खुदा का होगा। हमने अपने कामों से खुदा के हुक्मों पर अमल करके साबित करना है कि हम खुदा के हैं और हम खुदा की बात मानते हैं। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि सब्बत खुदा ने हुक्म के तौर पर ही दिया है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस में से 10 अहकाम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो चौथा हुक्म मिलता है, वहाँ ये लिखा है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। आखिर में जो सवाल मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि पास्टर साहब आप हमें ये बताएं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो क्या उन्होंने भी सब्बत के दिन को पाक माना था? जी बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि क्या यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए सब्बत के दिन को पाक माना, क्या उसे कायम रखा? आइए हम देखें बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या बताती है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील इसके 4 बाब की 16वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर ये लिखा है, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। आमीन। सो मसीह में मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस का ये हवाला हमें बताता है कि यीशु मसीह सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। और याद रखिएगा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब इबादत खाना में गया तो उसने लोगों को खुदा का कलाम सुनाया। सो हम ये कह सकते हैं कि एक समझ बूझ रखने वाला इंसान जिसकी उम्र 30 साल है और वो लोगों में प्रचार कर रहा है, लोगों में खुदा का कलाम सुना रहा है। और याद रखिएगा खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने लोगों को हरगिज़ ये नहीं कहा कि जी सब्बत के दिन ख़त्म हो गया है या सब्बत के दिन बदल गया है। पाक कलाम लिखा है कि यीशु ने सब्बत के दिन हैकल में जाना पसंद किया और खुदा की इबादत की, लोगों को कलाम सुनाया। सो यीशु मसीह सब्बत के दिन को पाक मानते थे। आपको पता है यीशु मसीह कैसे सब्बत के दिन को पाक मानते थे या कैसे गुजारते थे? पहला काम जो सब्बत के दिन वो करते थे वो था खुदावंद खुदा से दुआ करना। वो सुबह सवेरे उठते और पहला जो काम करते वो दुआ करते। उसके बाद जो दूसरा काम वो सब्बत के दिन करते थे वो हैकल में जाते थे, लोगों के साथ इबादत करते थे, लोगों के साथ खुदा का कलाम बांटते थे। तीसरा काम जो वो सब्बत के दिन करते थे वो बीमारों को शिफा देते थे, वो गरीबों के पास, वो गुनाहगारों के पास जाते, उनके साथ उठते बैठते खाना खाते थे। और चौथा काम जो यीशु मसीह करते थे वो तन्हाई में वक्त गुजारते थे, इनके पूरा दिन वो खुदा की खिदमत में, खुदा के कलाम में, उसकी मुनादी में मसरूफ़ रहते। सो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने सब्बत का दिन पाक माना, उसने पूरी पैरवी की। ये कैसे हो सकता है कि हुक्म देने वाला खुद ही उस हुक्म को ना माने या उसकी बेहुरमती करे? आसमान पर रहते हुए यीशु मसीह ने ही हुक्म दिए, 10 हुक्म ज़मीन पर आकर उसने अमल करके दिखाया, ताकि मैं और आप ये ना कहें
نہیں جی حکموں پر عمل کرنا مشکل ہے، سبت کو پاک ماننا مشکل ہے، یسوع مسیح نے حکموں پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا کہ جی تمام حکموں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے وقف کر دیں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ خداوند کی کامل مرضی پوری ہو۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح نے جب خدا کے حکموں کو مانا، خداوند کی پوری پیروی کی، تو اس لیے تو خدا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج جب میں اور آپ بھی خدا کا حکم مان کر سبت کی پیروی کرتے ہیں، سبت کے دن کو مانتے ہیں، تو خدا بھی پھر میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میرا اچھا خادم ہے جو میرے حکم پر عمل کرتا ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔ اس لیے مہربانی کر کے کسی مشن کی بات نہ کریں، کسی فرقے کی بات نہ کریں، کسی قوم کی بات نہ کریں، کسی مذہب کی بات نہ کریں، آپ صرف اور صرف بائبل کی بات کریں کہ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک سبت کا دن ایک ہی دن ہے، اور وہ 7واں دن ہے، اور وہ ہفتے کا دن ہے۔ جو بائبل میں ہے وہ میرے لیے ہے، جو بائبل میں نہیں ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے ہفتے کے دن کو ہی سبت کا حکم ماننا ہے، خدا کا دن ماننا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے سبت کے دن کو حکم کے طور پر لینا ہے، اور ہم نے خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، وہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا، سبت ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ اب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سبت نجات دیتا ہے۔ اگر ہم سبت کو نہیں مانیں گے تو ہم نجات نہیں پا سکتے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ بات کہتا ہوں۔ سبت ہمیں نجات نہیں دیتا۔ سبت میں نے اور آپ نے اس لیے ماننا ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ سبت کا دن میں نے اور آپ نے خدا کے حکم کے طور پر ماننا ہے، لینا ہے، اس سے بڑھ کر اور نہیں۔ جب ہم خدا کا حکم جان کر چوتھے حکم کو پورا کرتے ہیں، سبت کے دن کو مانتے ہیں، تو ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خداوند سے برکت پر برکت پانے والے بنتے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے کلام مقدس میں سے آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ سبت خدا کا دن ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سبت کے دن کو یاد کر کے پاک مانیں۔ اور یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے بھی اس حکم پر عمل کیا اور سبت کے دن کو پاک مانا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہے تو پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی خدا کا پیغام پہنچے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔